آج الگ صبح پاکستانیوں کو دل ہلا دینے والی خبر ملی جب یہ اطلاع آئی کہ سینئر صحافی اور اینکر پرسن ارشد شریف کو کینیا میں پراسرار انداز میں قتل کر دیا گیا ہے۔ اس قتل نے شکوک و شبہات اور سوالات کے انبار لگا دیے۔ اگرچہ نیروبی پولیس نے اس واقعے کو اتفاقی قتل قرار دے کر اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، کیونکہ نیروبی پولیس نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ اس کی کچھ معلومات بھی ہمیں ہم سے شیئر کی ہے، اس لیے اس بارے میں ہم مزید کو اسپیکولیٹ نہیں کریں گے۔ اطلاعات کے مطابق نیروبی پولیس اس سلسلے میں ایک تفصیلی رپورٹ بھی جاری کرنے والی ہے، لیکن بہرحال کہا جاتا ہے کہ بعض وجوہات کی بنا پر ارشد شریف حکومت کے ناپسندیدہ صحافیوں میں شمار ہوتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک پروگرام پر ان کے خلاف مقدمہ بھی درج ہوا تھا، ان پر پابندی بھی لگائی گئی تھی، جس کی وجہ سے 2 ماہ قبل ارشد شریف دبئی چلے گئے تھے اور وہاں سے لندن اور کینیا میں نقل مکانی پر مجبور ہوئے تھے۔ ARY پر ان کا پروگرام پاور پلے اس کی بندش ہو گئی تھی اور ارشد شریف اس کے بعد سوشل میڈیا اور اپنا YouTube چینل انہوں نے لانچ کر دیا تھا بیرون ملک سے، اور وہ اپنے مخصوص بیانیے اور اپنی شناخت کو جاری رکھنے پہ مصر تھے۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ میں آپ سے انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ آپ سے رابطہ بحال رکھا جائے۔ آپ کی دعاؤں نیک تمناؤں سے میں باحفاظت آپ سے دوبارہ بات کرنے کے قابل ہوں۔ لیاقت علی خان کو اکتوبر 1951 میں اسیسینیٹ کر دیا گیا۔ آج پاکستان میں کرپشن ہے، آج پاکستان میں مہنگائی ہے۔ قانون تو بڑا واضح ہے کہ جواب تو سب نے دینا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پولیس کے ہاتھوں اتفاقی قتل کے بعد آج نیروبی پولیس نے اپنی تفصیلی رپورٹ میں ارشد شریف کی ہائی وے آمد یعنی نیروبی ہائی وے آمد سے قبل اس علاقے میں ایک گاڑی چھین جانے اور بچے کو اغوا کیے جانے کی پولیس نے کہا کہ واردات ہوئی تھی۔ گاڑیوں کی تلاشی جاری تھی، ارشد شریف کی گاڑی کو بھی رکنے کا اشارہ کیا گیا۔ پولیس کے مطابق ان کے ڈرائیور نے پولیس کا ناکہ توڑا اور پولیس کے مطابق اس کو فائرنگ کرنی پڑی۔ نیروبی پولیس کی رپورٹ میں یہ اقرار بھی کیا گیا ہے کہ ارشد شریف کو ایک مطلوب ملزم کی غلط شناخت کی وجہ سے ہلاک کیا گیا ہے۔ کسی منفی نظریے یا متنازع سوچ سے ہٹ کر ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہو اور یہی حقیقت ہو جو کہ بتائی جا رہی ہے، لیکن ارشد شریف کی ناپسندیدگی کے پس منظر اور کینیا کی پولیس کی جانب سے واقعے کے چند گھنٹے کے اندر فوری ذمہ داری قبول کرنے کے اقدام کے بارے میں ہمارے پاکستان میں بہرحال اس حوالے سے ایک مخصوص پس منظر کی وجہ سے شکوک و شبہات رہتے ہیں۔ خاص طور پہ کینیا کے ایک بڑے اخبار نیشن نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ بھی جاری کی ہے اور اس میں اس نے مختلف انکشافات کیے ہیں۔ اس حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ اس اخبار نے اپنی جو اس وقت تک کی تحقیقات پیش کی گئی ہے اس میں سوالات اٹھائے ہیں، اور اس کے علاوہ کینیا میں دوسری معاملات کے حوالے سے بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ کیا واقعی غلط شناخت کی بنا پر کینیا میں کسی شخص کا بہیمانہ قتل کیا جاتا ہے؟ کیا مبینہ ملزمان کو سرنڈر کرانے یا ان کی گاڑی کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں ہوتی؟ کیا مبینہ ملزمان کی فائرنگ سے پہلے ہی پولیس گولیاں چلانا شروع کر دیتی ہے؟ اور یہ بھی کہ گاڑی پر 9 گولیاں چلائی گئیں، ڈرائیور کو کوئی گولی نہیں لگی۔ واقعے کے عینی شاہد یعنی گاڑی کے ڈرائیور کو اب تک منظر عام پر کیوں نہیں لایا گیا؟ ارشد شریف کے جو ساتھی ان کے ساتھ تھے خرم احمد، ان کے بارے میں بھی معلومات نہیں دی گئی، مگر ہماری اطلاعات کے مطابق کینیا پولیس نیروبی پولیس ان تمام سوالوں کے جوابات تیار کر رہی ہے اور ایک تفصیلی رپورٹ جلد جاری کر دی جائے گی۔ اس انتہائی اہم اور دل ہلا دینے والے واقعے میں بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ سالوں ارشد شریف کے کولیگ رہے ہیں ARY نیوز میں، اور ARY نیوز کے بہت ہی مقبول اینکر ہیں، مقبول ترین اینکرز میں سے ایک ہیں جناب وسیم بادامی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ وسیم بادامی صاحب۔ پہلے تو واک اس تھرو کہ جب سے ارشد شریف پاکستان سے گئے ہیں، ARY سے انہوں نے رخصت لی ہے، کیا آپ کی معلومات رہی ہے کس طرح سے وہ موو آن کرتے رہے دبئی، لنڈن؟ یہ ہمیں ویسے تو خبریں آتی رہی ہیں، لیکن آپ کے پاس کیا معلومات رہی ہے ان کی لائف کے حوالے سے جب سے انہوں نے ARY نیوز چھوڑا؟ شکریہ کامران صاحب، اور انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ اب سر، جب سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے اس کے بعد سے انہوں نے بیکاز آف فیو ویری آبویس ریزنز اور ان کی اپنے کچھ خدشات تھے جس کی وجہ سے انہوں نے بڑا ڈسکنیکٹ کر لیا تھا، تو وہ اس انداز سے فریکوینٹلی اویلیبل نہیں تھے لوگوں کو، اپنا ٹیلی فون نمبر بھی وہ چینج کرتے رہے۔ آپ یہ سوچئے کہ یعنی اس کی انٹینسٹی کا اندازہ اس سے لگائیے کہ کاشف عباسی صاحب جو کہ جن کا ARY کے دفتر میں بالکل ان کے ساتھ ہی کمرہ ہے اور وہ بہت مسلسل رابطے میں ایک ہی شہر میں رہتے ہیں،
وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر والوں کو، ان کے اہل خانہ کو تا دم مرگ یہ نہیں معلوم تھا، ان پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ کینیا میں، وہاں ان تک کو نہیں بتایا۔ لندن میں رہنے والے کچھ صحافی حضرات سے میں نے باقاعدہ الگ الگ رابطہ کیا کہ کیا آپ میں سے کسی کی ملاقات ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں، ہماری بات ہوئی، وہ نمبر یو کے کا تھا، وہ کہتے رہے کہ ہم یو کے میں، لیکن ہم میں سے کسی کی بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ یعنی کہ یہ یقین کرنے کی بھی انف ریزنز ہیں کہ شاید وہ لندن گئے ہی نہیں ہیں، یا اس دورانی کے لیے تو ہرگز نہیں گئے جتنا مشہور ہے۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ دبئی سے ان کا اگلا ٹھکانہ کینیا ہی ہو۔ تو اس وقت کے بعد سے انہوں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ رکھا تھا، ان کے خدشات تھے، اور پاکستان کے بعد تو دبئی گئے، لیکن دبئی کے بعد پھر ان کو قوی امکان اس بات کا بھی ہے کہ لندن بھی نہ جا سکے اور کینیا گئے، جہاں پر آج یہ اس پراسرار عالم میں یہ فرمائیے گا کہ آپ لوگوں کو ان کے اس واقعے کی خبر کب ملی؟ کیا آپ لوگوں کو سب سے پہلے ملی یا کسی انڈائریکٹ ذریعے سے ملی؟ کیونکہ آپ کے چینل نے شروع میں ہی کہا تھا کہ وہ کسی حادثے کا شکار ہو گئے، کیونکہ اس حادثے کی تشریح نہیں کی گئی تھی۔ کیا دانستہ طور پہ نہیں بتایا گیا تھا کہ وہ حادثہ کیا ہے، اور کس طریقے سے آپ لوگوں کو اطلاع ملی تھی؟ کامران صاحب صرف اس کی حساسیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے، جس طریقے بالکل اسی فارمولے پہ چلتے ہوئے جس میں بھی آپ نے جس طرح بتایا کہ بھئی ابھی ہم اس کو جتنا بتایا گیا اس سے زیادہ اسپیکولیٹ نہ کریں، ہاں سوالات تو بہت سارے کھڑے ہو رہے ہیں اور وہ کیوں ہو رہے ہیں وہ بھی آپ نے بتایا، تو بالکل اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ ظاہر سی بات ہے اس چینل کی جانب سے خبر جب بھی چلے گی جس کے ساتھ ان کا بیشتر حصہ گزرا ہے زندگی کا، خاص طور پہ آخری کچھ سال، تو اس کی پھر ایک ایک چیز بہت ذمہ داری سے ہونی چاہیے، اس لیے اس کو ابتدا میں اس انداز سے چلایا گیا، اور بعد میں چلایا گیا کہ پولیس کی طرف سے کسی آفیشیل ورڈکٹ کا انتظار ہے، اور پھر جو ہی پولیس نے کہا کہ یہ ایک گولی لگنے کا واقعہ ہے تو پھر اس کو حادثے کے بعد چلایا گیا کہ نہیں، یہ واقعہ ایک قتل کا واقعہ تھا، گولی لگنے کا واقعہ تھا۔ کل رات گئے اطلاع ملی، مجھے ایگزیکٹ ٹائم مجھے اس وقت صحیح یاد نہیں آ پا رہا، لیکن کل سمجھے کہ رات کے اگلے پہر 1-2 بجے کے بعد کسی وقت یہ اطلاع ملی، اور اس کے بعد یہ کوشش کی گئی کہ اس کے حوالے سے، چونکہ سب سے پہلا تو یہ تھا کہ ان کی فیملی کو بتایا جائے، تو پھر وہاں پر خاور گمن صاحب اور کاشف عباسی صاحب کو یہ مشکل ذمہ سونپا گیا کہ آپ کوشش کیجئے کہ ان کی فیملی کو کسی انداز سے اطلاع کیجئے۔ کاشف صاحب نے کہا کہ میں یہ نہیں کر پاؤں گا، میں کس طریقے سے کر پاؤں گا۔ خاور گمن صاحب کے ساتھ بہت عرصہ ان کا وقت گزرا، انہوں نے یہ کیا، تب تک اس خبر کو روکا گیا تاکہ پہلے فیملی انفارم ہو جائے، اس کے بعد اس خبر کو ایک محتاط انداز میں نشر کیا گیا، اور جو ہی پولیس نے پھر کہا کہ جناب نہیں یہ قتل کا واقعہ ہے تو پھر اس کو قتل کا واقعہ کہا گیا، خاندان کے اس درخواست کے ساتھ کہ اس پہ فردر اسپیکولیٹ نہ کیا جائے۔ جتنی آپ کو معلومات ہے ان کی نجی زندگی کے حوالے سے، ارشد شریف مرحوم کے کتنے بچے ہیں، اور کیا ان کے بھائی وغیرہ ہیں؟ کیونکہ جو یہ نیروبی میں بات آئی ہے، جو صاحب ان کے ساتھ رائڈ کر رہے تھے اس گاڑی میں، خرم صاحب یا جو بھی ان کا نام بتایا گیا، نیروبی پولیس نے ان کا بھائی قرار دیا، ان کے بھائی وغیرہ تھے، اور ان کے بچے وغیرہ کتنے ہیں، کتنی فیملی ہے؟ اب وہ غلط خبر ہے، وہ جو انہوں نے بھائی لکھا ہے، چونکہ ان کا بھائی وہ ایک ہی تھے جو کہ شہید ہو گئے، اور کس عالم میں ہوئے آپ کے شور کے علم میں ہوگا کہ جب ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا، والد صاحب کا جنازہ پڑا تھا، ان کے بھائی یہ جنازے میں شرکت کے لیے وہاں سے چلے، اور راستے میں جو وہ دہشت گردوں کا نشانہ بن گئے شہید ہو گئے، ایک گھر سے ایک رات میں 2 جنازے اٹھے تھے، تو بھائی ان کا کوئی نہیں ہے، تو یہ بھی فیکچولی انکریکٹ بات وہاں پر لکھی ہے۔ ازواج ہیں ان کی، اور ان کے 5 بچے ہیں، سب 20 سال سے کم کے ہیں، بس اسی کے آس پاس ہیں، تو 5 بچے ہیں شریف صاحب کے، اور ظاہر ان کی والدہ ہیں کہ جن کو یہ ایک اور بڑا صدمہ سہنا پڑا ہے۔ گو کہ ایک شاید مشکل سوال ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا، ایسے کالیگ ہم نے دیکھا ارشد شریف پرانے صحافی ہیں، بہت اچھے سینئر پرانے صحافی، تجربہ کار صحافی ہیں، لیکن جب سے عمران خان حکومت ختم ہوئی اس کے بعد سے جو ان کی پوزیشننگ رہی ہے، اس میں ہم نے بہت ہی ایک ہارڈ کور ان کی پوزیشننگ دیکھی، ان کا بیانیہ رہا، اس میں کہیں پر بھی وہ اس حوالے سے سوالات، شکوک، شبہات یا کمزوریاں عمران خان کی وہ یا ان کی حکومت کی جو کہ تھیں، اس کو اکوموڈیٹ کرنے کو تیار نظر نہیں آئے۔ اس سخت گیری کی جو تھی اس کی کیا وجہ رہی ہے، یا ایک ان کا کمٹمنٹ، یا ان کی یقین، یا ان کا وہ، آپ کا کیا اندازہ ہے؟ یقینی طور پہ آپ ان کے دل کو تو نہیں جھانک سکتے، لیکن پھر بھی کامران صاحب مجھے لگتا ہے کہ اس کا تعلق ان کے مزاج سے تھا، کہ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مزاجن جو ہے وہ ذرا ایک فلیکسیبل ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں کہ نہیں جناب اگر وہ کوئی ایک رائے ہے تو پھر وہ اس پر مصمم جس رائے پر یقین رکھتے ہیں
اس کو پھر اسی انداز سے بیان کرنے، اس پہ قائم رہنے کا اور اس پر پھر اس پہ ڈٹ جانے کی بھی ایک رائے رکھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے مجھ سمیت ہم میں سے اور بہت سارے دوست بھی کسی نہ کسی انداز سے درخواست کرتے رہے کہ اس کو اپنی رائے پہ قائم رہنا بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ اگر اس میں کچھ اس اپروچ کے حوالے سے، ناٹ کہ اپنی اوپینین تبدیل کر لیں کسی بھی پریشر کی وجہ سے، لیکن اس اپروچ کے حوالے سے کچھ سوچتے تو ہمیں یہی اندازہ ہوا کہ وہ جو ان کا مزاج تھا کہ وہ جس چیز پہ کنونس ہیں تو بس پھر اس پر ہیں اور پھر اس پوری شد و مت کے ساتھ ہیں. میں نے تو یہی اخذ کیا کہ ان کے یہ جو حالیہ کچھ ماہ رہے اور صحافتی حوالے سے جس رویے کا آپ نے ذکر کیا، اس کا براہ راست تعلق ان کے اپنے مزاج سے تھا. ابھی فی الحال تو نہیں کنفرم ہے کہ کب جو ان کی باڈی ہے وہ پاکستان لائی جائے گی. آبویسلی فیملی انتظار کر رہی ہے، لیکن ورنہ تو اس کی کوئی خبر آتی ہے. آپ لوگوں کو تو کوئی اس کی معلومات نہیں ہے. وہاں کون ہے اس وقت جو ان کی فیملی کے بہاف پہ اس معاملے کو ڈیل کر رہا ہے، اس کی کوئی معلومات ہے؟ جی کامران صاحب، ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے کیونکہ ظاہر گھر والوں کی یہ خواہش ہے. ماں جی ان کی والدہ مسلسل بس ابھی تو یہی اصرار کر رہی ہیں کہ جلد از جلد باڈی واپس لائی جائے. تو اس حوالے سے جو کچھ اس پروسیس کو تیز کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے وہ یہاں سے کیا جا رہا ہے. سرکاری حوالے سے بھی، وزارت خارجہ کے حوالے سے بھی، وہاں پر جو سفارتکار اور جو ہمارا عملہ ہے پاکستان کا اس حوالے سے بھی. اور لیکن یہ جس طرح آپ نے کہا کہ ابھی اس حوالے سے حتماً کہ جناب کب تک یہ پروسیس، تھوڑا سا مجھے اس کا اندازہ اس وجہ سے، اگر جو کیس مختلف تھا لیکن عمر شریف صاحب کا جب واقعہ ہوا تھا تو اس میں ڈائریکٹلی انوالو تھا، تو کچھ پیچیدگیاں قانونی یہ تو زیادہ پیچیدہ کیس ہے چونکہ بہرحال ایک قتل کا کیس ہے. تو اس وجہ سے ہی ابھی اس بارے میں حتماً نہیں کہا جا رہا کہ کب کس وقت باڈی آئے گی. تمام تک کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جتنا جلد از جلد ہو سکے اس کو کیا جائے. بہت بہت شکریہ وسیم بادامی ہمارے ساتھ موجود تھے.